بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان. اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اور موسم کے جو بھی حالات ہوں، بہت سارے ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے شو میں. 2 گھنٹے کا ہمارا شو ہوتا ہے، 9 سے 11 آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے. باخبر سویرے کا پیجز آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر. لائیو آپ ہمیں دیکھیں، سب سے بیسٹ چیز ہے لائیو، اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں آتا رہتا ہے. تو ہاں جی جناب. جی، اور جہاں پر موسم جو ہے وہ آنکھ مچولی تو نہیں کھیل رہا، اب تو کھل کے سامنے آ گیا سورج، کھل کے اور اپنی اصلیت دکھا دی، اصلیت پہ آ گیا سورج، اور اب آنکھ بس آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک ویل گیٹ یوز ٹو اٹ. آئی ول گیٹ یوز ٹو اٹ مے بی. ابھی تو کہتے ہیں نا عشق کے امتحان اور باقی ہیں. یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. لٹرل والا آگ کا دریا. دیکھیں، یہ جب ہم نے آگ کے دریا کی بات کی ہے تو آگ فائنلی بجھ گئی. میں بات کر رہا ہوں کورنگی کریک پہ جو آگ لگی ہوئی تھی پچھلے تقریباً 18 روز سے، وہ آگ اب بجھ چکی ہے. لیکن وہ آگ بجھ تو گئی ہے، ابھی بھی خدشہ یہ موجود ہے کہ اس کے ارد گرد یا آس پاس کوئی چھوٹا سا فلیم بھی آئے گا تو آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے. اور صرف آگ بجھی ہے، پانی ابھی بھی وہاں پر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور وہ جو گیسز ہیں ان کا اخراج جاری ہے. اور اس کے سیمپلز بھی لیے گئے، اس کے سوئل کے سیمپلز لیے گئے، پانی کے سیمپلز لیے گئے. بٹ آگ خود بخود اچانک لگی اور آگ اچانک ہی بجھ گئی. آگ خود ہی بجھ گئی. آگ بجھانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ کوششیں ظاہر ہے نہیں کارآمد ثابت ہوئیں اور مختلف طریقے اپنائے گئے. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کیا وجوہات ہیں، اور وہ ایسے ایکسپینڈ بھی نہیں ہو رہی تھی، تو اتنا خوف کی بات نہیں تھی. لیکن اس کے جو زیر زمین پانی ہے وہ پالیوٹڈ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہ ایریا بھی پالیوٹڈ ہونا شروع ہو گیا. لیکن ہمارے پاکستانی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں سیلفی کے لیے، تو وہ یہاں بھی پہنچے تھے. عید پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ادھر، تو انہیں لگا کہ یہاں پتہ نہیں کیا دریافت ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے یہ آگ بجھے ہم سیلفیز لے لیں. بہرحال اب اس کی کیا نتائج نکلے ہیں، تجزیہ مزید اس کا ہوگا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی، اور ظاہر ہے جو کیمیکلز اور جو سارے ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر سے دریافت ہوئی چیزیں، اس کا بھی باقاعدہ پراپر تجزیہ. امریکی ماہرین کی ٹیم کو یہ سیمپلز بھجوائے گئے، انہوں نے اس کو انالائز بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ اس کے زیر زمین گیس پاکٹس موجود ہیں، اس کے اندر دیگر گیسز تھیں، اور اس کے بعد پھر جو اخراج ہو رہا تھا گیسز کا وہ آگ کی صورت میں ہو رہا تھا. اچھا، انہوں نے انالائز کیا، سب رپورٹ سامنے آئی. لیکن دین اگین یہ بات نہیں ہم سمجھ پائے کہ اس آگ کو بجھائیں اب کیسے، یا اس آگ کو بجھانا چاہیے یا نہیں بجھانا چاہیے. اور ماہرین نے یہی کہا کہ آگ جیسے لگی تھی ویسے ہی بجھ جائے گی، اور اب وہ آگ بجھ چکی ہے. لیکن دین اگین ابھی بھی خدشہ یہ موجود ہے کہ اگر اس آگ کے اس جگہ کے آس پاس کہیں پر بھی ہلکا سا فلیم آئے گا، کوئی چنگاری آئے گی، تو یہ آگ دوبارہ سے بھڑک سکتی ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے کہ آگ دوبارہ سے بھڑک سکتی ہے. اس پہ ماہرین ہی کوئی رائے دے سکتے ہیں. ہم تو آپ کے سامنے ہی ہم نے پورا تھرو آؤٹ کیا سلسلہ رہا، یہ ساری انفارمیشن ہم نے آپ کو دے دی ہے. اب ذرا کچھ اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر کا جو حجم ہے، یعنی جو والیوم ہے، پہلی بار 4 ارب ڈالرز کو عبور کر گیا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ مارچ 2025 کے دوران، یعنی جسے ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں، ترسیلات زر کا حجم 4.1 ارب امریکی ڈالر رہا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37.3% اضافہ ریکارڈ ہوا، اور ماہانہ بنیاد پر 29.8% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اچھا، اور ماہانہ بنیاد پر 29.8% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اب اسٹیٹ بینک کے جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب سے 987.3 ملین ڈالر یہاں پر یہ دیکھا گیا، اور متحدہ عرب امارات سے 842 ملین ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں. برطانیہ سے 683.9 ملین ڈالر اور امریکہ سے 419.5 ملین ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں. تو یہ خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا اور ایکسیڈ کر کے وہ 4 بلین سے بھی اوپر پہنچ گئیں. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، اینڈ ول سی کہ اس کے کیا کانسیکوینسز آتے ہیں. پازیٹیو باتوں کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. آ جاتے ہم پی ایس ایل پر. اور کل جو پی ایس ایل کا میچ ہوا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پشاور زلمی کے درمیان، یہ جو میچ تھا، بس اس میچ نے کہتے نا ایک الگ ہی ہائپ بنا دی ہے اب پی ایس ایل کی.
اور دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے فتح سمیٹی ہے. لیکن پشاور نے کیا کیا؟ پشاور نے جو کیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, اور آپ کو بتائیں کتنے رن سے جیتا ہے اسلام آباد نے میچ. 102 رن سے میچ جیتا ہے. تو اب تک اگر ہم کہیں کہ پی ایس ایل میں جتنے بڑے مارجن سے کسی ٹیم نے میچ جیتا ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے. لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی صاحبزادہ فرحان کی. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے جب نیشنل T20 ہو رہا تھا, ان کے سکور پر سکور آ رہے تھے, ان کی سینچریز پر ہاف سینچریز جس طرح ریکارڈ ان کے سامنے آ رہے تھے. اور کل انہوں نے بتا دیا جی کہ صاحبزادہ فرحان نے کتنی گیندوں پر رن بنائے, 49 گیندوں پر سینچری سکور کی ہے. اور اب ان کا نام کہتے ہیں نا اس فہرست میں ان کا نام T20 کے عظیم جو بیٹرز رہے کرس گیل ہے, وراٹ کوہلی اور جوس بٹلر اور شبمن گل کے ساتھ ان کا نام بھی جڑ گیا ہے. کل بڑی زبردست اور انٹرٹیننگ اننگ تھی صاحبزادہ فرحان کی. اسلام آباد نے شاندار بیٹنگ لائن کا مظاہرہ کیا, شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا, آپ کو دکھاتے ہیں. کرنے نا چوکے چھکے کیا ہوتے ہیں, انہوں نے وہ اننگ دیکھ کے یقیناً انجوائے کیا. زلمی سے میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں, زلمی مجھے جو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا. بابر اعظم کی ٹیم کیا اب یہ کر رہے ہیں. اب ذرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب 244 رنز کے تعاقب میں جو آغاز تھا وہ اچھا نہیں ہوا ان کا, اور بابر اعظم صرف 1 رن پر آؤٹ ہو گئے ہیں. تو بابر کی وہ فارم جس کا سب کو انتظار ہے وہ کل بھی ہمیں نظر نہیں آئی. اس کے بعد مچل اوون اور سائم ایوب 26 رن کے ٹوٹل پر پویلین چلے گئے. 91 رنز پر آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی. صرف 41 پوری ٹیم صرف 41 رنز بنا سکی. محمد حارث 47 گیندوں پر 87 رنز بنا کر نمایاں رہے. تو یوں 102 رن سے یہ لوگ ہارے. دکھاتے ہیں. چلیں جی, تو یہ صورتحال رہی. اب یہ ہے کہ زلمی کی بیٹنگ ایونٹ میں آج بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کنگز اور قلندر آمنے سامنے ہوں گے. میچ ہوگا 8 بجے, اور ظاہر کرکٹ کے دیوانے جو ہے اسپورٹس پر یہ دیکھ سکیں گے. بات کر لیتے ہیں, شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. کل تو بڑا زبردست میچ ہوا, دوسری مسلسل فتح اسلام آباد یونائٹیڈ کی, لیکن 102 رن سے ہرانا اور 102 رن سے ہارنا. تو پہلے تو ذرا بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پشاور زلمی کے ساتھ. بہت برا آغاز ہوا ہے اب تک ٹورنامنٹ کا. ایک میچ میں 80 رن سے شکست, دوسرے میچ میں 102 رن سے شکست, اور -4.5 ان کا نیٹ رن ریٹ ہو گیا. مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے واپس آنا, آپ کو بڑی جیت چاہیے ہوتی ہے. تو زلمی اچھی ٹیم ہے, اور اس پی ایس ایل کی تاریخ کی وہ واحد ٹیم ہے جس نے ہر پی ایس ایل میں پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور کل وہ پھر اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے, اور وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بابر اعظم کے اوپر. لیکن بابر اعظم کل بھی صرف 1 ہی رن بنا. میچ کی اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کے 2 پوٹینشیل پلیئر, ایک صاحبزادہ فرحان جو پاکستان سے کھیلتے رہے, ایک محمد حارث جو پاکستان سے ابھی نیوزی لینڈ دورے پر گئے تھے, ان دونوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. اور صاحبزادہ فرحان تو چند مظلوم ترین کرکٹرز میں سے ہے کہ اس نے ریڈ بال میں بھی رنز کیے ہیں, وائٹ بال میں بھی رنز کیے ہیں, لیکن اسے اتنے چانس نہیں ملے, ریگولر چانس نہیں ملے. پچھلے 3 نیشنل T20 کا وہ ٹاپ اسکورر ہے. ہر T20 میں اس کا اسٹرائک ریٹ, اس کا ایوریج بڑھتا رہتا ہے. تو اس کو کس طرح چانس ملے یہ آپ دیکھ لیں. ظلم کہ 2018 میں اسے 3 میچ ملے, 39 ہائیسٹ تھا, باہر ہو گیا. 6 سال بعد پھر وہ واپس آیا 2024 میں, اور اس کو 2 میچ ملے. اس کے نمبر پہ بھی نہیں بھیجا. ایک میچ میں 5ویں نمبر پہ, ایک میچ میں 7ویں نمبر پہ, جبکہ وہ ٹاپ آرڈر کا پلیئر ہے. پچھلے سال اسے آسٹریلیا کے خلاف 3 بڑے ٹف میچ ملے, اور زمبابوے کے خلاف 1 میچ ملا. اگر زمبابوے کے خلاف 1-2 میچ اور دے دیتے تو وہ کم از کم اپنی جگہ پکی کر لیتا. تو اسے کنسسٹنٹلی زیادہ چانس نہیں ملے, اب ملنے چاہیے. شاہد صاحب, اب اس پرفارمنس کے بعد جب ایک تو ٹیم پر بھی اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے, جن بیٹرز پر ہم ریلائی کرتے ہیں ان کی فارم واپس نہیں آ رہی, ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کیا ہے. بابر کی بات کر رہی ہوں, رضوان کی بھی بات کر لیں. سائم ظاہر ہے وہ ابھی انہیں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا آئی گیس, ابھی وہ دوبارہ سے واپس آئے انجری کے بعد. لیکن صاحبزادہ فرحان کی اس پرفارمنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی ٹیم میں جگہ بنتی ہے, اور کتنا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے, اور پی ایس ایل سے ہی ہم پھر ٹیلنٹ نکالتے ہیں. تو ویسے بھی آپ ان کا کھیل دیکھیں, جو سٹرائک ریٹ رہا کل ان کا, جتنی کم گیندوں پر انہوں نے سینچری اسکور کی, 52 گیندوں پہ انہوں نے 106 رن اسکور کیے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اب آگے پاکستان کی جتنی بھی زیادہ کرکٹ ہے وہ 2 سے 3 سیریز پاکستان میں ہے, جہاں صاحبزادہ فرحان اچھا کھیلیں گے. پھر اس کے بعد T20 ورلڈ کپ ہے جہاں پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا. وہاں پہ بھی کنڈیشن بالکل ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں. تو صاحبزادہ فرحان کے اچھے چانس ہیں آگے بڑھنے کے انٹرنیشنل کرکٹ میں. وہ جب باہر جائیں گے جیسے نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا,
وہاں پہ انہیں اپنے کھیل کو امپروو کرنا ہے اور وہ کریں گے. ان میں ریزالو ہے, ان میں بڑی ایک سمجھیں کہ کشمکش کی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے کریئر میں, تو ان میں ایک لگن ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں گے. تو امید یہی ہے کہ انہیں چانس ملیں گے, لیکن ریگولر چانس ملے. ہم جو ایک نئی ٹیم بنا کے لے گئے تھے نیوزی لینڈ, ہم ٹیلنٹ ڈھونڈ رہے تھے, ہمارے سینئر کھلاڑی کہہ رہے تھے اس ملک میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے, تب وہ کیوں نہیں ہمیں خیال آیا شاہد صاحب؟ یہ سلیکٹرز کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں, لیکن ہمیں اس کو گروم کرنے کی پراپرلی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پی ایس ایل میں جو پلیئر آتے ہیں 2-3 میچوں کی پرفارمنس میں ہم نے کھلا دیتے ہیں. صاحبزادہ فرحان تو مثال ہے آپ کی کہ انہوں نے پچھلے 3 سیزن میں مستقل رنز کیے, اور صرف T20 میں نہیں کیے, ون ڈے میں بھی کیے, 4 روزہ کرکٹ میں بھی کیے, اور ان کو ابھی تک چانس صرف T20 میں ملا ہے. تو ان کو کچھ 6-7-8 میچ لگاتار ملیں گے تو وہ اپنی جگہ پکی کرنے میں کامیاب ہوں گے. دراصل ہمارے یہاں وہ اگلی سیڑھی نہیں ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو اے لیول کی کرکٹ میں یعنی سیکنڈ اسٹرنگ کرکٹ میں کام اور شاہد بھائی دیتے تو وہ گروم ہوتے ہیں, وہ سیکنڈ اسٹرنگ ہمارے یہاں ہوتی نہیں. شاہد بھائی ذرا کوئکلی بس یہ بھی بتا دیجیے گا, میں بات کر رہا ہوں ان کھلاڑیوں کی جن سے بڑی امیدیں تھیں, بابر کی, اور اگر اب سائم کی بات کی جائے تو بابر 1 رن بنا کے آؤٹ ہوئے, سائم نے غالباً 22-25 رنز کے اوپر وکٹ کھو دی اپنی. بابر کیا اوپننگ پر فٹ نہیں بیٹھ رہے, ان کو اب 1 ڈاؤن کھیلنا چاہیے؟ ذرا انالیسس کیجیے گا. نہیں, بابر کی جگہ تو 1 اور 2 اور 3 یہ ٹاپ 3 میں سے ہی بنتی ہے. باقی نیچے وہ جائیں گے تو ان سے ہٹیں نہیں لگیں گی. اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیلڈ تھوڑی کھلی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. 6 اوور تک صرف 4 پلیئر باہر ہوتے ہیں, تو آپ کو بابر اعظم کو یوز کرنا ہے ٹاپ 3 میں. اور بڑا پلیئر ظاہر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوتا ہے, آؤٹ آف فارم ہوتا ہے, تو وہ رن نہیں بنا پاتا. بڑا پلیئر ہے, ضرور رن بنائے گا. ہاں ابھی اس سیریز میں, ابھی ون ڈے سیریز میں 2 اننگز اس نے اچھی کھیلی تھی. ہم چاہتے ہیں شاہد صاحب کہ ان کی فارم واپس آئے, لیکن ایک کرٹیسزم کل یہ ہو رہا ہے, کل بھی وہ سلپ پر آؤٹ ہوئے. یہ ان کا ایک خاص طریقے سے آؤٹ ہونا ان کا ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ پیٹرن بن گیا ہے. تو یہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے شاہد صاحب؟ ایک بڑی پرابلم واقعی یہی ہو رہی ہے کہ یا تو وہ سلپ میں آؤٹ ہو رہے ہیں, یا وہ پیچھے جا کے فل شاٹ کھیلتے ہیں, وہ مڈ وکٹ پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں کہ بابر اعظم کو بالر اتنا آؤٹ نہیں کرتا جتنا بابر اعظم خود آؤٹ ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے اوپر دیکھنا پڑے گا. اور بیٹنگ کوچ سے محمد یوسف پاکستان کے بیٹنگ کوچ رہے, اور دوسرے بیٹسمینوں کے پاس جائیں. پشاور زلمی کے ڈگ آؤٹ میں انضمام الحق جیسا بیٹسمین بیٹھا ہے, ان سے جا کے پوچھیں کہ مجھ سے کیا پرابلم ہو رہی ہے, میں کیوں رنز نہیں بنا پا رہا. تو یقیناً اپنے جو بیٹ فارم ہے, بیٹ پیچ ہے, اس کو اوور کم کریں گے بابر اعظم, لیکن انہیں بہت زیادہ محنت کریں. شاہد بھائی آج کے میچ کی میں بات کروں, میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں بس شاہد بھائی سے پریڈکشن لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہد بھائی آج روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلا میچ ہارنے کے بعد 8 وکٹوں سے اسلام آباد یونائٹیڈ سے بڑا اچھا کم بیک کیا, اور کراچی نے 79 فار 4 سے جا کے 235 چیز کیا. تو دونوں مضبوط ٹیمیں, کراچی کی ٹیم زیادہ بیلنس, زیادہ مضبوط ہے, لیکن T20 میں پریڈکشن کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچ کے نکل جائیں. آپ یہ کہیں کہ جو ٹیم زیادہ رنز بنائے گی وہی جیتے گی. اور شاید صاحب لاسٹ کوشچن یہ کہ اب کراچی کے زیادہ میچز کراچی میں ہی ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا کراچی کنگز کو؟ دیکھیں, کراچی کے وینیو کی وجہ سے 5 میچ مل رہے ہیں, ہوم گراؤنڈ ہے ان کا. اسلام آباد کو اسلام آباد میں 5 میچ مل رہے ہیں, ملتان کو ملتان میں 5 میچ مل رہے ہیں. لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنا ہوم گراؤنڈ لاہور کو منتخب کیا, تو ان کے میچز لاہور میں ہوں گے. کراچی کنگز کے میچز کراچی میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ کراچی کی ٹیم ایک لگن کے ساتھ کھیلتی ہے کہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, لیکن آپ کراچی کے کراؤڈ کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ نمبرز میں آئیں. کراچی کنگز نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کو آ کے بیک کریں, دوسری ٹیم کو بھی بیک کریں, اس لیے کہ پی ایس ایل ہماری پروڈکٹ ہے, ساری ٹیمیں ہماری اپنی ہیں, لیکن کراچی میں کراؤڈ آنا ضروری ہے. کراؤڈ آنا ضروری ہے, یہ تو ہم ریکویسٹ کر کے تھک گئے ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد آشی ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی کراچی والوں, اب تو آپ کی کراچی کی جو ٹیم ہے اس نے اتنی زبردست پرفارمنس دی لاسٹ میچ میں, اتنا اچھے سے میچ جیتا, اور لاہور سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے. تو آج ضرور جائیں, اسٹیڈیمز کو بھر دیں, اور ویسے بھی شام میں میچ ہے, ٹھنڈا موسم ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہماری تو مجبوری ہے, ہم نہیں جا سکتے, ہماری مجبوری ہے. نہیں جا سکتے, میں جا سکتا ہوں, تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. میں تو جاؤں گا, بٹ لیکن آپ لوگ تو جا سکتے ہیں. اچھا میری بات سنیں, اب آج کے میچ کی آپ پریڈکشن دیں گی؟
لاہور ورسز کراچی. کراچی کنگز. یس. اچھا میرا دل جو ہے نا وہ لاہور کہتا ہے لیکن میرا دماغ کہتا ہے کہ کراچی از گونا ون. لیٹس سی. یہ تو کوئی پریڈکشن ہی نہ ہوئی. یہ تو کوئی پریڈکشن ہی نہ ہوئی. چلیں جی, یہ بہت ڈپلومیٹک پریڈکشن تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں جی ویمن کرکٹ کے حوالے سے بھی. تو آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز میں پاکستانی لڑکیوں کی جیت کا سفر جاری ہے, شکر الحمدللہ. اور ویسٹ انڈیز ویمن کو شکست دے کر مسلسل تیسری کامیابی سمیٹی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اب جیت کی ہیٹ ٹرک مکمل کر دی ہے لڑکیوں نے. پاکستان ویمن نے ویسٹ انڈیز کو 65 رن سے شکست دی اور 192 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم صرف 126 رنز پر آؤٹ ہو گئی ہے. قومی ٹیم کی کپتان ہیں جی فاطمہ ثنا, انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی. نشرا سندھو اور رامین شمیم نے 2 شکار کیے اور قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 191 رنز بنائے ہیں. سو یہ کوالیفائر راؤنڈ ہے, لیٹس سی اور کتنی اس کے لیے مزید پوائنٹس ٹیبل کیا صورتحال بنتی ہے پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی. بالکل ایسے ہی. اب جی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ذرا سیریس موضوع کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ہم آپ کو کئی روز سے اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں غزہ کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے. تو اہل غزہ سے اظہار یکجہتی قومی اسمبلی ہم آواز ہو گئی ہے اور اسرائیل کی درندگی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اسرائیلی دہشت گردی اور درندگی کی بھرپور مذمت کی گئی. قومی اسمبلی میں عالمی طاقتوں سے فلسطین میں اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا گیا. اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان کا موقف 2 ٹوک اور واضح ہے. وزیر اعظم نے ہر پلیٹ فارم پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. فلسطین ہو یا کشمیر, بارود سے کسی کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نے یہودی کی انتخابی مہم چلائی تھی اور اسرائیلی پارلیمنٹیرینز کیوں ایک پاکستانی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی یہ خطاب میں بولا کہ ایوان میں دونوں جانب سے سیاسی تقاریر کی مذمت کرتا ہوں. مسجد اقصی آج ہماری راہ تک رہی ہے. عرض فلسطین سے ہماری مذہبی اور جذباتی وابستگی ہے اور فلسطین کے معاملے پر ہم سب متحد ہیں. سو یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو میسج ہے جو ہماری نیشنل اسمبلی کی طرف سے گیا ہے اور ہمارے پولیٹیشین کی طرف سے گیا ہے. یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے فلسطینیوں سے اور اسرائیلی بربریت کی مذمت کی گئی. غزہ کی اگر تھوڑی ہم اپڈیٹس آپ کو اس وقت دے دیں تو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی فورسز کی بمباری میں 6 بھائیوں سمیت, اب 6 بھائیوں کا یہی مطلب ہے کہ پورے کے پورے خاندان اس کا نشانہ بن رہے ہیں. 37 افراد شہید ہوئے اور یہ ہم آپ کو جب نمبرز بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ 24 گھنٹے میں جو تعداد جو رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں یہ وہ نمبر ہوتے ہیں. فلسطینی حکام کے مطابق 6 بھائی رضاکار تھے. اب آپ اندازہ لگائیں رضاکار جو ویسے ہی کہتے ہیں نا جو وکٹمز ہیں وہاں پر ان کی مدد کرنے آئے ہیں, ان کو نشانہ بنایا, کھانا تقسیم کر رہے تھے. اسرائیلی فورسز نے جبالہ میں رہائشی عمارت پر بم برسائے جس میں 7 فلسطینی شہید ہوئے اور ملبے سے ایک حاملہ خاتون کو زندہ نکالا گیا. اب سعودی عرب نے اسرائیلی فورسز کے ہسپتال پر حملے کی مذمت کی ہے اور WHO کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر حملے کے بعد ظاہر ہے طبی امداد وہاں ویسے ہی نہیں پہنچ پا رہی ہے اور جب ہاسپٹل میں نشانہ بن جائیں گے تو پھر کس طریقے سے صورتحال آگے بڑھے گی. تو نومولود شہید ہوا. حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں مصر اور قطر کے وفد سے مذاکرات جاری ہیں. جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں, دیٹس اے پازیٹیو سائن. لیکن جنگ بندی کے تحت ہی سیز فائر ہوا تھا اور اسی سیز فائر کی 15 رمضان میں خلاف ورزی کر کے اور آج تک اسرائیل کی جانب سے بربریت جاری ہے. اسرائیل اگر کسی قانون کو مانتا ہے تو I don't know, کیونکہ سیز فائر جب تک امریکہ نہیں انٹرونشن کرے گا تب تک اسرائیل آئی تھنک سیز فائر کی طرف نہیں جائے گا. ایسی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے شہریوں پر اسرائیل پر دیش نے قومی پاسپورٹ پر اسرائیل کی سفر کی اجازت ختم کر دی ہے. اور ہوا یہ کہ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کے دور میں 2021 کی بات ہو رہی ہے, پاسپورٹ پر سے اسرائیل کے سوا کی تحریر ہٹا دی گئی تھی. اب بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال کی تحریر دہائیوں سے درج تھی. تو بنگلہ دیش نے اب شہریوں پر اسرائیل کے حوالے سے سفری پابندی دوبارہ سے عائد کر دی ہے جو کہ حسینہ واجد کے دور میں ہٹا دی گئی تھی. اور ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے جس پہ یہ عبارت درج ہوتی ہے اور اب بنگلہ دیش نے بھی اس کو دوبارہ سے اڈاپٹ کر لیا ہے. بات ہم جب کر رہے تھے کہ لوگوں کی طرف سے ظاہر ہے ریئیکشن آتا ہے جب آپ اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے پیاس سے, یہ ایک الگ چیز ہے اس سے بلبلا رہا ہے, لیکن ملبے تلے جب ایک پریگننٹ عورت کو نکالا جائے گا, نومولود شہید ہو جائے گا کیونکہ اسپتال کو نشانہ بنایا گیا, 6 بھائیوں کو مار دیا جائے گا کیونکہ وہ لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے, تو پھر لوگوں میں ریئیکشن آتا ہے, لوگوں کی جانب سے ریئیکشن آتا ہے. اب پاکستان میں جو غیر ملکی فوڈ چین ہے
وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. شیخوپورہ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک غیر ملکی فوڈ چین پر لوگوں نے وہاں پر کسی نے فائرنگ کی. اچھا، فائرنگ کے نتیجے میں ایک جانی نقصان بھی ہوا، ایک شخص جاں بحق ہو گیا. اب لوگوں کے ڈفرینٹ طریقے احتجاج کرنے کے، آپ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن لوگ یہ طریقہ بھی احتجاج کا اپنا رہے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نے شیخوپورہ کی بات کی، میں آپ کو راولپنڈی کا واقعہ بتاتا ہوں. راولپنڈی میں بھی غیر ملکی فوڈ آؤٹ لیٹ کو یرغمال بنایا گیا. وہاں پر اندر جو معصوم شہری خواتین تھیں، بچے وہاں پر موجود تھے، ان کو یرغمال بنایا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا. فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور راولپنڈی میں غیر ملکی ریسٹورینٹ پر حملہ کرنے والے 4 ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق غیر ملکی ریسٹورینٹ پر حملہ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور مزید 2 کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب غزہ جنگ کی آڑ میں ملکی کاروبار کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. غیر ملکی ریسٹورینٹس پر حملے کے مرکزی ملزم کو گجرا چوک سے گرفتار کر کے کینٹ تھانے منتقل کر دیا گیا. پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا. دیکھیں، احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک آپ اپنی آواز بلند کرنی ہے، کریں، ریز یور وائس. nobody is asking you not to, بٹ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس طرح معصوم شہریوں کو ہراساں کرنا، اور ابھی بچوں کو ڈرانا. سنڈے جو گزرا ہے، ہم نے کتنا بھرپور احتجاج کیا، کراچی والوں نے کتنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اگر آپ شارع فیصل کا وہ منظر دیکھیں، سڑک پر لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے، آپ کو سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور کتنا خوبصورت یہ پیغام گیا ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا نے جب اسے ہائی لائٹ کیا ہوگا تو یہ ہے، یہ ریسپانس ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ، جو آپ اپنا ریکارڈ کراتے ہیں بربریت کے خلاف. آپ بربریت پہ نہ اتر آئیں، آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ کے ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، آپ کے ملک میں تمام تر طریقہ کار اسی طریقے سے ہے، کہتے ہیں نا، جو قانون کے مطابق ہے. لیکن آپ جا کر جب اس طرح کریں گے تو پھر پولیس بھی حرکت میں آئے گی، اور پھر جو امیج جا رہا ہے پاکستان کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسی ہے، اور اپنے املاک کا نقصان کرنا یہ کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ غزہ جنگ کی آڑ میں یہ سب دہشت گردی کے معاملات کیے جا رہے ہیں. اور معصوم شہری دیکھیں، معصوم بچے اس آؤٹ لیٹ میں موجود تھے. جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے. یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد شیشے توڑے گئے، وہاں پر بدماشی کی گئی، وہاں پر دہشت گردی کی گئی اور ڈنڈے مارے گئے وہاں پر. اب دیکھیں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دا مائنڈ سیٹ ہے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر معصوم بچوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، خواتین اور بچوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے. اگر آپ وہی چیز اپنے ملک میں بھی کرنے چلے جائیں گے تو پھر واٹس دا ڈفرنس؟ آپ کی مائنڈ سیٹ میں اور اسرائیلی مائنڈ سیٹ میں کیا ڈفرنس رہ جائے گا؟ دیکھیں، جو آؤٹ لیٹ پہ جب آپ نشانہ بنانے جاتے ہیں وہ غیر ملکی فوڈ چین، لیکن وہ لوکل پاکستان بیسڈ ہیں، اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں جو ورکر ہے وہ آپ کا پاکستانی بھائی ہے. اگر آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، تو آپ اپنے پاکستانی بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کر رہے ہیں. طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. بہت سارے طریقے کی جاتے ہیں، لوگ پٹیشن سائن کرتے ہیں، لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اس آؤٹ لیٹ سے، یا جو بھی ان کا مدعا ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں. لیکن کس چیز کو ویسے آپ لوگ بوائیکاٹ کر کے اور یہ طریقہ اپنائیں گے؟ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان علماء کونسل سربراہ علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم طاہر اشرفی صاحب. وعلیکم السلام. ظاہر ہے مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں غم و غصہ ہے، اور ہم ہیں بھی تھوڑے جذباتی بھی، اور جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ ظاہر ہے جو منظر وہ دیکھے بھی نہیں جا سکتے، جو اسرائیل کی بربریت کے بعد غزہ اور فلسطین سے جو مناظر آتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ریئیکٹ ہو رہا ہے، جس طرح سے غیر ملکی فوڈ چین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ اس پر کیا کہیے گا علامہ طاہر اشرفی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات، یہودی یا وہ کمپنیاں جو اسرائیل کی معاون ہیں، ان کا بائیکاٹ یہ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور یہ کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ نجی املاک پر حملے کرنا یا ان میں توڑ پھوڑ کرنا یا لوگوں کو مارنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اچھا، تو آپ طاہر صاحب، آپ کا یہ کلیئر موقف ہے کہ یہ دہشت گردی کرنا، ڈنڈے برسانا، ان آؤٹ لیٹس کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ دہشت گردی اگر کسی نے جا کے کسی ریسٹورینٹ پہ یا کسی دکان پہ حملہ، وہ لوگوں کو مارا ہے یا زیادتی کی ہے، تو وہ زیادتی ہے. کیا یہ دہشت گردی بنتی ہے یا نہیں، یہ تو قانون بتائے گا.
لیکن بہرحال جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اسرائیل، جو چیزیں اس کی معاونت کے لیے یا جو کمپنیاں اس کی معاون بنتی ہے ان کا بائیکاٹ کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. میں عوام الناس سے آپ کے ذریعے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ضرور بائیکاٹ کریں، اور پاکستانی تاجروں سے کہوں گا کہ وہ اپنی مصنوعات کو لے کر آئیں، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا یا نجی املاک کو جلا دینا یا توڑ پھوڑ کرنا، یہ قانون کے برخلاف کوئی بھی کام جو ہے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. تو طاہر صاحب عوام کے لیے بھی بتا دیں کہ بائیکاٹ کے کون سے پرامن طریقے جو عوام اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ان پروڈکٹ کا، ان کمپنیوں کا آپ بائیکاٹ کر دیں، اس کی جگہ اپنے ملک کی مصنوعات کو استعمال کریں. اور پاکستان کے تاجروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ متبادل بندوبست کریں. کیوں متبادل نہیں مل سکتا؟ ان کمپنیوں کا، ان ریسٹورینٹ کا، ان جو ہے ڈرنکس کا بالکل ممکن ہے. اچھے سے اچھا جو ہے اپنا معیار بنائیے. جب آپ اچھا معیار بنائیں گے تو لازمی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ معیاری چیز خریدیں گے، ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے. لوگ جو ہیں ایسے اداروں کے معاون نہیں بنیں گے جو اسرائیل کی یا اسرائیلی فوجیوں کی مدد کر رہا ہے یا ان کے ساتھ کسی معاونت میں شریک ہے. تو ہمیں ہمارے تاجروں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متبادل پیش کریں، اور عوام الناس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو متبادل ہے اس کو وہ استعمال کریں. تو آپ ویسے کیا نوجوانوں کو میسج دیں گے؟ خاص طور پر ظاہر ہے جب وہ غصہ بھی ہے، غم و غصہ بھی ہے، لیکن وہ جا کر پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان سے کہوں گا وہ ضرور احتجاج کریں، ضرور پرامن احتجاج کریں، بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس ظلم و بربریت، سفاکیت کو دنیا کے سامنے لائیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے آپ نجی املاک کو نقصان پہنچائیں، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ تھے. اس حوالے سے ہم نے ان کا موقف جاننے کی کوشش کرنے کا، اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، نجی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. انتشار نہیں پھیلا سکتے، آپ لوگوں کو نہیں مار سکتے، گاڑیاں نہیں توڑ سکتے، شیشے نہیں توڑ سکتے، آگ نہیں لگا سکتے. انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں، آپ اس طرح سے بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے اپنی آواز بلند کریں، اویئرنیس اسپریڈ کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، تصاویر کا استعمال کریں، لیکن یہ قانون کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں نہ لیں. چلیں جی، ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑی کوشش ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گرین انرجی، کلین انرجی، اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. متبادل ذرائع کیا ہو، پیٹرول کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، تو دنیا ایک 10 سالہ پلان لے کر آ رہی ہے. مختلف کنٹریز بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی اب ہم انرجی کے کون سے ذرائع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، بجلی کا بڑا مسئلہ رہا ہے. تو مہنگی بجلی اب ہے. اگر ہم اس خطے کی بات کریں، ایون دو وزیر اعظم نے بڑا ریلیف بھی دیا ہے پچھلے دنوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کمپیریٹیولی تھوڑا سا انالائز کریں تو خطے میں پاکستان زیادہ یہاں پر کنزیومر مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں. اب کیا ہوا، پاکستانیوں کو متبادل ذرائع توانائی کی طرف ایک کہتے ہیں نا ایک ضرورت نے دھکیل دیا. خود سے پاکستانیوں نے خود سے انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ کرنا شروع کیا، اور گھریلو صارفین ہوں، تجارتی ادارے ہوں، ان سب نے بڑی تیزی سے سولر سسٹم کے جو کہتے ہیں نا انرجی ہے اس کی طرف جانا شروع کر دیا. اب پاکستان سولر پینلز امپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. برطانوی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، ایمبر اس کا نام ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ سال 17 گیگا واٹ کے سولر پینلز درآمد کیے گئے، جو دنیا میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سولر کا غیر معمولی تیز رفتاری سے فروغ یہ کسی گورنمنٹ پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوا، کسی سرمایہ کاری کے نتیجے میں نہیں ہوا، حکومت یا بین الاقوامی منصوبے کے تحت نہیں ہوا. پاکستانیوں نے از خود یہ فیصلہ کیا، اور پاکستان پچھلے اب کچھ عرصے میں کلین انرجی کی طرف چلا جائے گا، جو کہ یہ ایک بڑا انقلاب ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے، اور بین الاقوامی منصوبے کے تحت یہ بالکل نہیں ہوا، اور یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہوا ہے. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی ہم یہ چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس 2025 چل رہا ہے. The situation in southern Lebanon is very fragile. It is impacting communities from both sides of the blue lines.
And as we've seen, this is a situation that has jeopardized and continues to jeopardize the safety and security of our peacekeepers. And lately, we have seen very worrying development in South Sudan with resulting additional constraints and difficulties for UNMISS. So in view of all these challenges, I look forward to the discussion in session 1 on the evolving challenges in current UN peacekeeping operation. Looking forward, the future of UN peacekeeping, the technology will play a major role both in enhancing operational effectiveness, strengthening peacekeeper safety and security, and improving mandate implementation across our missions. But as we all know, technological advances can also exacerbate the challenges and threats to peacekeepers. It is therefore fitting that these issues will be discussed in the second and third sessions today, covering the role of technology. चैलेंज जी, आर्मी मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस 2025 जारी और सारी है। आपको इसकी अपडेट्स के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। और हम सोलर की बात कर रहे थे और हम आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी जो है वो अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बिल अफोर्डेबल रहे नहीं। अब वो बिजली के बिल जब आते हैं तो आसमानों से बातें करते हैं। और 2 के रिलीफ दिया गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, बट स्टिल बहुत सा तबका पाकिस्तान में मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी बिजली को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो चलें जी, इस हवाले से फिर एक्सपर्ट राय जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा अमजद। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट आई है इसने अप्रिशिएट भी किया है कि भाई ये तो एक बड़ी आला मिसाल है माहौल दोस्ती और टेक्नोलॉजी अपनाने की, लेकिन साथ में ये भी बताया कि इसमें पब्लिक ने खुद इंटरेस्ट लिया और क्योंकि इसकी कॉस्ट कम थी जो एक कन्वेंशनल हम बिजली जिस तरह से हासिल करते हैं उसके मुकाबले में। तो आप इसको ग्रीन एनर्जी इनकलाब के तौर पर देखते हैं जितनी तेज़ी से पाकिस्तानी सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सदफ। आई थिंक इनकलाब ही सही लफ्ज़ है इसके लिए। इट्स डेफिनेटली अ रेवोल्यूशन। और इसमें जो यूनिक बात है, ये और भी ममालिक में हमने सोलर की देखी है, अडॉप्शन बहुत जल्दी भी हुई है। वियतनाम एक एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल है, मगर पाकिस्तान इस तरह यूनिक है कि हमारा जो स्पीड थी ऑफ दिस अडॉप्शन और जो स्केल था, तो इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में अगर पुट करूं तो 1947 से लेकर आज तक हमने 45 गीगावाट की इंस्टॉलेशन या हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं आज तक। और पाकिस्तानियों ने, अगर रिपोर्ट ने 1 साल की बात की है, अगर हम इसको 2 साल के हराइजन पर ले जाएं तो कोई तकरीबन 25 से 30 गीगावाट के दरमियान सोलर पैनल दरामद करवाएं हैं चीन से। सो एसेंशली ये एक रेवोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ज़ाहिर है फैसिलिटेट इस हद तक कर रही है कि चाइना से इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड हैं, उस पर टैक्स नहीं है। यहाँ तक एक नेट मीटरिंग की लुक्रेटिव पॉलिसी है, पर असल जो रेवोल्यूशन है, जो असली हमें चेंज नज़र आ रहा है, वो बिहाइंड द मीटर है, वो ऑफ द ग्रिड है। वो सारिफीन है एसेंशली जिनके बिजली के बिल बढ़ते जा रहे थे, जो बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कोई रास्ता चाहिए था अपनी बिजली सस्ती करने के लिए, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए, और सोलर ने वो प्रोवाइड किया है। तो इसका हरगिज़ क्लाइमेट चेंज या ग्रीन रेवोल्यूशन ज़ाहिर है उसके हमें फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, मगर ये वो फैक्टर था जो कि एड ऑन है। असली जो रीज़न था पाकिस्तान में इसकी अडॉप्शन वो इकोनॉमिक थी, और ज़ाहिर है कि चाइना के साथ हम एक लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं, एक अच्छे ताल्लुकात भी हैं। चाइना इस टाइम दुनिया भर में 80% जो इस टाइम सोलर पैनल्स हैं वो चाइना से सप्लाई होते हैं। तो ज़ाहिर है एक ओवर सप्लाई की सिचुएशन भी थी और पाकिस्तान ने उससे काफ़ी बेनिफिट किया और अब भी कर रहा है, बल्कि पिछले 2-3 महीने में हमने मज़ीद 5 गीगावाट के सोलर पैनल चाइना से। हम ये भी देखते हैं कि ये सब कुछ किसी हुकूमती पॉलिसी के तहत नहीं हुआ, बल्कि आवाम ने खुद महंगी बिजली से तंग आकर, लोड शेडिंग से तंग आकर ये स्टेप उठाया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से मुताल्लिक हुकूमती किरदार पर क्या कहेंगे? इसमें इस तरह है कि देखें, अब तो हुकूमत के हैंड्स भी टाइड है। अब उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट भी करनी है, उसको फैसिलिटेट भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ग्रिड पीछे रह जाएगा, गवर्नमेंट खसारे में जाएगी। हमें अभी भी एक रिफॉर्म का पूरा एक
ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ ریفارم کا ٹرینڈ شاید آج سے بہت سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. ہمیں شاید یہ کچھ پلاننگ بھی ہماری فلاڈ رہی ان دا سینس کہ ہم نے ایسے بجلی کے کارخانے لگائے جن کی ہمیں شاید ضرورت نہیں تھی. ہمیں تب رینیویبل انرجی میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے امپورٹڈ RLNG میں انویسٹ کیا, کوئلے کے امپورٹڈ کے پلانٹ لگائے. آج وہ پلانٹ چلتے نہیں ہیں, اسٹینڈرڈ ایسٹس ہیں اسینشلی, 10 سے 20% سے زیادہ ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت اگر گورنمنٹ نے یہی رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس اپنے گرڈ پر لگا لیے ہوتے تو لوگوں کو سستی بجلی گرڈ فراہم کر رہا ہوتا, لوگوں کو اپنے طور پہ یہ ریولیوشن نہ لینی پڑتی. بٹ وہی بات ہے کہ اب گورنمنٹ کے ہینڈز بھی ٹائٹ ہے. اب گورنمنٹ کو پلان کرنا ہے, گرڈ کا رول بدلنا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور فیسیلیٹیٹ سے مراد یہ کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ سولر پینلز اور یہ صرف نیٹ میٹرنگ کی پالیسیز عمرہ تک رہ جائے اور اس کو لوگ گیم کر لیں, اس سے ایک ذریعہ معاش بنا لیں, بلکہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے, جنہیں گورنمنٹ ریلائبل بجلی سپلائی نہیں کر سکتی. انڈسٹریز تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ کم کر سکیں, ہمارے ایکسپورٹس کی مد میں اضافہ ہو سکے. تو یہ ساری لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژنز ہیں جو کہ اب گورنمنٹ کو لینی ہے. اور سولر کے بغیر اب پاکستان کا فیوچر نہیں ہے. اس کو جتنی جلدی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اکاموڈیٹ کریں گے, اتنا ہی ملک کے لیے بہتر. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کے ہینڈز ٹائڈ ہیں, کوئی اس میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوا, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس کے کچھ فائدے ہمیں اور بھی نظر آ رہے ہیں. مثلا ہم کتنا مہنگا تیل امپورٹ کرتے ہیں, اگر ہماری پبلک اس طرف جاتی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہے, پھر گورنمنٹ کو بھی ان دا لانگر رن اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے ایک طریقے سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ سولر پینلز لگائیں. جی بالکل. اگین گورنمنٹ نے جو الاؤ کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے, میں نے جس طرح کہا کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کا بالکل کوئی رول نہیں تھا. زیرو ریٹڈ تو بہرحال امپورٹس ہیں. چائنا سے ہم بغیر ٹیکس کے یا بغیر کسی ایڈیشنل ٹیرف کے ہم منگوا رہے تھے سولر پینل, اور وہ اس کی وجہ سے ہماری جو پرائسنگ تھی بہت کم تھی. مگر یہی بات کہ گورنمنٹ کے ہینڈ جس طرح سے ٹائٹ ہیں کہ اب آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے بہت زیادہ ایڈیشنل فائدے ملیں گے. آپ نے ایک دو خود مینشن کیے, مگر کلائمیٹ فائنانس کی مد میں پاکستان بہرحال کلائمیٹ چینج سے ایک افیکٹڈ کنٹری ہے. ہم ولنریبل اسٹیٹس رکھتے ہیں. پاکستان کی عوام فلڈز کی ہم دیکھ رہے ہیں, رین فال ہے, ایراٹک پیٹرنز ہیں, گلیشیئر کی میلٹنگ ہو رہی ہے, ڈیزرٹیفیکیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سارے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں, اور پاکستان اس سولر پینل کو جواز بنا کر ایک گرین ریولوشن ہم انڈر کو کر رہے ہیں. آپ کلائمیٹ لیڈرشپ کا ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ کلائمیٹ فائنانس پاکستان کے لیے موبلائز کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو پوزیشن کر سکتے ہیں بہتر ان انٹرنیشنل کانورسیشنز اراؤنڈ انرجی ٹرانزیشن. اور جو پاکستان کا جو ایک ماڈل ہے, یہ ایک لیسن ہے اس ٹائم دنیا بھر سے. آپ نے ایک UK کا ایک تھنک ٹینک کا ذکر کیا, دنیا بھر سے اس ٹائم رپورٹس آ رہی ہیں, پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, ایز این ایگزامپل کوٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو اون کرے اور پروپیگیٹ کرے اور اس کو لیوریج کرے, تاکہ ہم مزید اس راستے پہ بہتر کام کر سکیں, ہم گریڈ کو بہتر بنا سکیں, ہم ٹرانسمیشن سسٹم میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکیں. سو اگین اٹس اے مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. ظاہر اس کے لیے پبلک کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. انہوں نے خود ہی اپنے طور پر یہ ریولوشن وہ لے کر آئے ہیں, ضرورت کے تحت لے کر آئے. اب ان کی جیب پر بھاری پڑ رہا تھا بجلی کا بل, اس لیے لے کر آئے, بٹ اسٹل اٹس ویری گڈ. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. تو بھائی ہم برطانوی تھنک ٹینک جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور اگلے 5 سے 10 سال میں بڑے اچھے اثرات معیشت کے اوپر اس کے مرتب ہوں گے. ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا سیاست میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. بڑا ایک اہم ایشو ہے, وہ ہے پنجاب میں 6 نہروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے ہے. اب پانی کی کہتے ہیں نا تقسیم کے اوپر یہ سارا معاملہ ہے. پنجاب حکومت نے ارسا کو خط لکھ دیا. وہی الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ کو پانی کی تقسیم جانبدارانہ ہے, اور پنجاب کا پانی سندھ کو دینے پر سخت موقف اختیار کیا ہے. حکومت پنجاب کہہ رہی تربیلا سے پانی نہ ملنے پر منگلہ سے 17 سے 20 ہزار کیوسیک اضافی پانی لے رہے ہیں. اب سندھ اس پر الگ موقف رکھتا ہے, جو کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ووکل بھی ہیں. اور اب یہ تمام تر معاملہ جو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے موقف بھی اختیار کیا ہے. صدر اجلاس کے جو منٹس تھے وہ جاری جو کیے گئے وہ غلط تھے, اور میڈیا کو وفاقی وزیر نے منٹس غلط دکھا کر فیڈنگ کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی پی رہنما کہتے ہیں زبانی وعدے جو وزیر اعظم کی طرف سے ہوئے یا وفاقی حکومت کی جانب سے, اس حوالے سے اس کو بھی دیکھا جائے کہ کیا کیا جا رہا ہے. تو بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب چیپٹر سے سیکریٹری جنرل موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب.
حسن مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی فی الحال 6 نہروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, پھر اس کے بعد ارسا کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے. آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, کیسے دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اب؟ بہت شکریہ جی, بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وسائل کی ایک تقسیم ہے جو مختلف اوقات میں ہوتی رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اگر آپ اس تقسیم میں کوئی رد و بدل چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس پانی کی تقسیم پہ آج جو نئی نہریں بن رہی ہیں وہ پانی کہاں سے آئے گا. ہم تو آلریڈی کوئی تقریباً 20% شارٹیج کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر آپ نئی نہریں جب بناتے ہیں تو اس میں لاسز بھی آتے ہیں جو 14% تک ہوتے ہیں, لیکن جب آپ چولستان کے اندر وہی نہر بنائیں گے تو وہاں پہ لاسز 40% تک ہوں گے. تو ہم تو پہلے ہی 20% شارٹیج پہ ہیں. کس طرح سے یہ شارٹیج جو ہے یہ پوری کی جائے گی؟ اگر آپ کے پاس 5 جگ پانی کے ہیں اور ایک خالی ہے, اس خالی کو بھرنے کے لیے آپ ان 4 میں سے ہی کسی میں سے لیں گے نا, تو وہ تو پہلے ہی شارٹیج میں ہے. آپ کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی نہر مزید نئی نہریں بن جائے؟ آپ جو قدرتی جو میں سمجھتا ہوں کہ نیچر ہے, آپ نیچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے نوازا, سمندروں سے نوازا, میدانوں سے نوازا, صحراؤں سے اس کو خوبصورت بنایا. تو کیا آپ اگر یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ سارا کچھ بناتے؟ انہوں نے ہر چیز کی ایک ضرورت ہے, افادیت ہے, ایک چیز آپ اس کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز بتائیے گا, ابھی خبریں ہیں کہ جو 6 نہروں کا جو معاملہ ہے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور وفاق نے پیشکش کی ہے منصوبہ ختم کرنے کی, لیکن پیپلز پارٹی کیا اعتبار نہیں کر رہی؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, یہ جو ایشو ہے یہ کسی ایک صوبے کا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سندھ کا ایشو ہے, یہ سندھ سے زیادہ پنجاب کا ایشو ہے, یہ پنجاب سے زیادہ پاکستان کا ایشو ہے. اس پہ کیوں کسی کو آپ کسی بھی ابہام میں رکھتے ہیں, یا کسی کو آپ اس کو اوپنلی باہر آئیں, ڈسکس کریں. پنجاب کے اس 12 کروڑ کے صوبے میں 80% آبادی دیہاتوں سے ہے. یہ تو ہم لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا فیصلوں کے اندر. کیوں اس قسم کی کوئی چیز کی جاتی ہے جس سے لوگوں میں پریشانی اور اضطراب بڑھتا ہے؟ تو آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے پھر؟ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو تقسیم ہے اس پہ بالکل ہمیں کاربند رہنا چاہیے. اور اگر ہم مزید نہریں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے کون سے نئے ریزروائر بنا لیے ہیں, ہم نے پانی سٹور کر لیا ہے. ہمارا پانی جب سیلاب آتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, تو ہماری تباہی کر دیتا ہے وہ سیلاب, اور جب وہ سیلاب ختم ہوتا ہے تو سوکھا جو ہے وہ ہماری تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے. ہم بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں بناتے؟ حکومت کو چاہیے وہ ریزروائر بنائیں, پانی ریزرو کریں, سٹور کریں. آج ایک اور ایسا منصوبہ آپ کالا باغ ڈیم کی طرح بنا رہے ہیں کہ اربوں روپیہ قوم کا خرچ ہو گیا, آج تک وہ ڈیم نہیں بن سکا. آپ اس مسئلے کو بھی پولیٹیسائز کریں گے, یہ مسئلہ بھی خراب کریں گے آپ. تو ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے کہ نئے ریزروائر بنائیں اور نئی نہریں بنا لیں. اگر آپ سٹوریج پانی کا نہیں کرتے یا پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا تو نئی نہروں کے بنانے سے آپ جو پہلے ہماری لہلہاتے کھیت ہیں اور یہ ہریالی ہے اور سبزہ ہے, آپ اس کو بھی بنجر بنانا چاہتے ہیں. آپ ایک ریگستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں اور باقی ماندہ پنجاب کو آپ کس کے رحم و کرم پہ ٹھیک ہے, ریزروائرز بنا لیں, پانی کو سٹور کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ موقف کہتے ہیں نا جب ایکسٹرا پانی آتا ہے تو پھر اس کو ریسٹور بھی اسٹور کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہر سال ہم اس حوالے سے خبریں چلا رہے ہوتے ہیں, پانی کے ضیاع کے حوالے سے ہم خبریں چلا رہے ہوتے ہیں کہ پانی ضائع ہو گیا, لیکن ہمیں ریزروائر بنانے چاہیے تاکہ اس پانی کو سٹور بھی کیا جا سکے.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है बाखबर सवेरा में हर रोज़ सुबह 9:03 से 11 बजे तक। कोशिश हमारी ये होती है कि आपकी सुबह को बाखबर बनाएं, आपको अपडेट करें हर चीज़ से, इंटरनेशनली लोकली क्या चल रहा है आपको सब बता दें। पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का बुखार चल रहा है, PSL सीज़न 10 चल रहा है और साथ ही साथ गर्मी भी चल रही है। हाँ, लेकिन क्या करें जी, गर्मी तो होती है पाकिस्तान में और सारा साल ही गर्मी रहती है। लेकिन ज़रा मौसम की कुछ अपडेट्स भी आपको दे देते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है, क्या दर्जा हरारत है, ये ज़रा चेक कर लेते हैं। सो दादू में पारा 46 को छू गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर शदीद गर्मी होगी। और अगर ऐसे मौसम में जब पारा इतना ऊपर चला जाए, हवा भी चले ना, तो वो गर्म हवा होती है। जैकबाबाद की बात कर लेते हैं तो लाड़काना और जैकबाबाद में 45, हैदराबाद में 44 डिग्री। तो ये सिंध में जो हम मौसम देख रहे हैं ना, ये पूरे सिंध का मौसम आपके सामने। अब ज़रा आपको ले चलते हैं पंजाब, बहावलपुर, रहीम यार खान में 41, DG खान मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री। तो 40 से कम कहीं पर हम नहीं देख रहे हैं, 40 के ऊपर ही जा रहा है, कहीं पर 45 है, कहीं पर 46 है। अच्छा जी, पेशावर लाहौर में 37, कदरे बेहतर, कराची में 35, आई एम सरप्राइज कि लाहौर से कम है, और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35, डू यू थिंक कि 35 चल रहा है? हाँ, फील्स लाइक 40-39 होगा, मैं 35 अगर होगा तो फिर नहीं, कराची में वैसे इतना ही चल रहा है इस वक्त हम देख रहे हैं वेदर। अच्छा, चलें फिर, आप कहती मैं मान ले तो, लेकिन मुझे तो मैं नहीं कह रही, वेदर ऐप कह हाँ वेदर महकमा मौसम याद कह रहा है। बट मुझे लगता है कि 35 अगर होगा भी तो फिर फील्स लाइक 38-39 कुछ होगा, क्योंकि कराची में अच्छी खासी तपिश है। अगर आप 2 बजे घर से बाहर निकलने का आपका इत्तेफाक हो, क्योंकि मैं जब निकलता हूँ तो उस टाइम 2-3 बज रहे होते हैं, बहुत गर्मी होती है भाई, ये टाइम नहीं होता बाहर निकलने का। क्या करें, मजबूर लोग हैं तो क्या, वो अलग चीज़ है। अभी तो आपने कहा है कि मैच देखने भी जाना है। मैच तो रात में है ना 8 बजे। तो बात ये है कि आप कोशिश ही करें, क्योंकि हम भी आपको बार बार ये गाइडलाइंस कुछ देते रहते हैं कि जब इतनी गर्मी हो तो फिर कोशिश करें कि आपके ऐसे काम जो आप किसी और वक्त में ठंडे मौसम में कर सकते हैं तो उस वक्त आप कर लें। लेकिन अगर ज़रूरी काम है तो फिर कुछ एहतियाती तदबीर हैं जिनके साथ, यानी कि पानी की बोतल आपके पास होना चाहिए, आपके पास कोई वेट टॉवल होना चाहिए, ये चीज़ें लेके, और कोशिश करें कि आप शेड में खड़े रहें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी आप बात करती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल मैंने रिसर्च की तो आई फाइंड आउट कि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को हीट वेव से बचाना है, गर्मी की तपिश से बचाना है, तो ड्रिंक्स मिल रहे होते हैं मार्केट में बहुत मामूली कीमत के ऊपर, आपको घर में बना सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारे माशरे में कई मासूम बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको सारिम की खबर दी, फिर हमने आपको आलियान और एक और बच्चा था उसकी भी खबर दी जो अभी तक मिले ही नहीं। अच्छा, सारिम की तो सारिम मिला, और सारिम अपनी ही बिल्डिंग के वाटर टैंकर से मिला। वो एक बहुत दिल खराश वाक़या था। अभी नन्हे फरिश्ते अस्पतालों, पार्कों, बाज़ारों या सड़कों पर खौफज़दा, खामोश और बेबस हालात में मिलते हैं। कई इतने छोटे होते हैं कि अपना नाम और अपना पता भी नहीं बता पाते, अपने वालिदैन का भी नहीं बता पाते कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन है, और बस आंखों में ही उनकी सवाल होता है कि मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं, मेरे प्यारे कहाँ पर हैं। और ऐसे बिछड़े बच्चों को अपनों से मिलाने के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक इनकलाबी इक़दाम उठाया है। उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है मेरा प्यारा प्रोग्राम, जिसके तहत लापता और गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुँचाया जाता है। ये एक हमदर्दाना इंसानियत की खिदमत काबिल तकलीद प्रोजेक्ट है और जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल। इसमें जो एक चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां चेहरे की शनाख्त, डिजिटल डेटा बेस और मरबूत निज़ाम के तहत बिछड़े बच्चों को उनके ख़ानदानों से दोबारा मिलाने का मिशन जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब होता यह है कि बच्चे अक्सर और बेशतर मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि साइम ने कहा कि वो खुद से कुछ नहीं बता पाते, इतने छोटे होते हैं, इतने कम होते हैं, अपने घर का एड्रेस नहीं पता होता, अपने वालिदैन का पूरा नाम नहीं पता होता। तो ये काम, ये जो डेटा बेस होगा, ये जो डिजिटल शनाख्त होगी चेहरों की, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सो चलें जी, और ये किस तरीके से ये काम करेगा, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मेरा प्यारा की टीम जो हर दिन हम देख रहे हैं कि इस काम को लेकर आगे बढ़ रही है। सदफ ज़हूर राना इंचार्ज हैं सोशल मीडिया की, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा अकरम, जो कि इस पूरे प्रोग्राम की, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेड अगर हम इन्हें कहें तो गलत ना होगा, ये हमारे साथ। थैंक यू सो मच आप दोनों का। हमारे साथ सिद्रा भी मौजूद हैं और हमारे साथ सदफ भी मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सिद्रा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, ज़रा हमें बताइएगा ये प्रोग्राम है क्या,
ہم نے تھوڑا بہت کچھ اس کے فیچرز بتا دیے, ذرا آپ ہمیں تھوڑا ایلیبریٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ پروگرام ہے کیا. جی بہت شکریہ صدف. میرا پیارا کا مقصد اور اس کو بنانے کا پرپز یہ تھا کہ جتنے بھی گمشدہ افراد یا بچے جو اپنی فیملی سے کھو جاتے ہیں, کہیں گمشدہ ہو جاتے ہیں یا لاوارث ہمیں ملتے ہیں مختلف مقامات سے. صبح پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر 70 سے 72 بچے پورے پنجاب میں جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور انہی میں سے 30 سے 32 بچے ہمیں مختلف مقامات سے, پارک, سڑکوں, گلیوں کے کارنر سے یہ بچے ہمیں ملتے ہیں. پہلے ایسا کوئی مربوط نظام نہیں تھا ان بچوں کو ان کے والدین سے ملوانے کا. میرا پیارا نے یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک مربوط نظام کریٹ کیا. سیف سٹی کا یہ انیشیٹو ہے جس میں جو بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں یا جو گمشدہ بچے ملتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے اور ان کو ان کے والدین سے ملوایا جاتا ہے. اچھا صدف, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک اس پروجیکٹ کے تحت کتنے بچوں کو ان کے پیاروں سے ملوا دیا گیا ہے؟ جی بالکل, اس پروجیکٹ کا آغاز, میرا پیارا کا آغاز جو ہے 26 جولائی 2024 سے کیا گیا. یہ مختصر سے عرصے میں آپ کہہ سکتے ہیں 50,000 آلموسٹ تقریباً 50,000 بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین سے واپس مل چکے ہیں. اوکے, اچھا ہاؤ ڈز اٹ ورک, تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ کوئی ایپ ہے, بچوں کی ڈیجیٹل ان کے فیس کی شناخت کیسے ہوگی, ان کا ڈیٹا کیسے ہوگا, پیرنٹس کی کو ایکسیس کیسے ہوگی, کیا طریقہ کار ہے, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, میرا پیارا جو ایک انیشیٹو لیا گیا, اس کا پرائمری سورس جو ہے ہمارے تک جو انفارمیشن آتی ہے وہ 15 پہ کال ہے. 15 پہ کال کرنے کے بعد IVR3 سیٹ کیا ہوا ہے. IVR3 سیٹ کرنے کے بعد آپ کی کال ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا میں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پولیس کو ڈسپیچ کرنا ہے. آئدر بچہ جو ہے وہ گم ہو رہا ہے کہیں سے یا ہمیں لاوارث مل رہا ہے, ہم نے اس کی سیف کسٹڈی میں رکھنے کے لیے اس کو ED سینٹر یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اس کو رکھ دیتے ہیں اس وقت تک جب تک اس کی فیملی کی ٹریسنگ پہ ہم کام مکمل نہ کر لیں. اب اس کے ڈفرینٹ سورس ہیں, ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جس کے تھرو ہم ان کی ری یونین پہ کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ فیشل ریکگنیشن سسٹم ہے, AI کا بڑا جدید سسٹم ہے جو ہمارے کیسز کو ود ان اے سیکنڈ بھی ریزولو کر دیتا ہے. ادھر سے ہمیں بچے کی گمشدگی کی کال موصول ہوتی ہے, ادھر سے کوئی بچہ لاوارث مل رہا ہے, ہم ان کے ڈیٹا بیس میں جیسے ہی انٹری کرتے ہیں ان کے فیس سے جو میچ الرٹ جو ہوتا ہے وہ ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے, اس سے بچے کی میچنگ ہو جاتی ہے, ہم بچے کے پیرنٹس سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ری یونین ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا بڑا ان ہے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور لوگ جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بینرز ہم جب شیئر کرتے ہیں, جیسے ہمیں 15 کی کال آئی ہے ہم نے کیس جنریٹ کر دیا ہے, پولیس کو ڈسپیچ کر دیا ہے اور بچے کی جتنی بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہم اس کا ایک بینر پوسٹر بناتے ہیں, بچے کا نام کیا ہے, اس کی پکچر کیا ہے, اس کا رہائش کہاں کی ہے, اور جیسے ہم سوشل میڈیا پہ وہ بینر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ری شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ تو وہی بچہ ہے جو ہمارے گلی محلے کا ہے یا ہم نے اس کو کہیں پہ دیکھا تھا. سوشل میڈیا سے ہماری بہت سی کوئریز ریزولو ہو رہی ہوتی ہیں, AI کے تھرو ہماری کوئریز ریزولو ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 24/7 جو ہے ہمارے پولیس کمیونیکیشن آفیسر جو کام کر رہے ہوتے ہیں. سدرا, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرا پیارا پروجیکٹ صرف لاہور کی حد تک محدود ہے یا پھر یہ پورے پنجاب میں فعال کیا جا چکا ہے؟ ابھی جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ پنجاب لیول پہ ہے, لیکن میرا پیارا ویب سائٹ بھی ڈیزائن ہو رہی ہے, اس پہ ورکنگ ہے. اس میں ایسے ہے کہ پنجاب کے علاوہ کراچی سے ایک بچہ جو ہے تھرو ٹرین لاہور میں آ گیا ہے, اور کراچی کے جو بچے کے پیرنٹس ہیں کراچی میں ہیں اور وہ پریشان ہیں, اب ان کو نہیں پتا کہ وہ لاہور میں کس سے کانٹیکٹ کریں, تو وہ میرا پیارا ویب سائٹ پہ اپنے بچے کی تصویر ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر, جب بھی وہ اس کو فل کریں گے شیئر کریں گے ان کا وہ میسج, جیسے 15 سے کال ہمارے پاس آتی ہے وہ ویسے ہی ان کا میسج ہمارے پاس میرا پیارا اپلیکیشن میں آ جائے گا. ہم فیملی سے کانٹیکٹ کریں گے, بچے کی تصاویر اور باقی انفارمیشن منگوا کے اس کی ٹریسنگ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. لاہور کے علاوہ باقی صوبہ پنجاب میں کیمراز کے تھرو بھی بچوں کی ٹریسنگ کی جاتی ہے, سیف سٹی کے کیمراز کی مانیٹرنگ کے تھرو بھی بچوں کو ٹریس کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بتا دیں سدرا کہ کچھ چیلنجز کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا, جیسے کہ اکثر جھوٹے دعوے بھی ہوتے ہیں, بچوں کو کوئی اس طرح دعویٰ کرنے تو نہیں آتا کہ وہ اصل پیرنٹس ہوں ہی نہ. دوسرے یہ لیگل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا, کیا یہ والے چیلنجز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں؟ جی بالکل, جو بچے دوسروں کے گھروں میں ڈومیسٹک ورکر ہیں یا میڈ کا کام کرتے ہیں
جب ان کے گھر سے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو انیشیل کال وہی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ایک بچہ لاپتہ ہو گیا. اور وہ جب تک اس کے اگر ہمیں وہ بچہ کہیں سے ملا ہے, ہم اس کے اوریجنل پیرنٹس کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ بچہ کسی کے گھر اگر کام کر رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں تھی یا اس کے ساتھ مار پیٹ تو نہیں تھی. جب تک اس کے پیرنٹس نہیں مل جاتے ہم اس بچے کو ویریفیکیشن تک وہیں اپنے کسی ادارے میں رکھواتے ہیں, ایڈی سینٹر میں بھیج دیں گے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیج دیں گے, وہاں ان کی اپنی ایک کورٹ ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ ہے, بچے کا بے فام والدین لے کے آتے ہیں, اس کے بعد بچے کی کسٹڈی ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے صدف, یہ بتائے گا کہ کسی قسم کی کوئی ایپ یا ہیلپ لائن یا ویب پورٹل بھی ہے میرا پیارا پروجیکٹ کے انڈر؟ جی بالکل, میرا پیارا ملٹیپل سورس سے ایکسیس کر سکتے ہیں لوگ. ان کی میرا پیارا کی ویب سائٹ ہے میرا پیارا .pk ہے, GOP.pk ہے. اس کے علاوہ میرا پیارا فیس بک پیج ہے, ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ٹک ٹاک ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ کا نمبر ہے 0309 پینٹا 015. آئی رپیٹ 0309 000015. اس پہ بھی بہت سی کوئریز ہمیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پرائمری سورس جو ہے ایزیلی لوگ مطلب جو نہیں موبائل کا یوز جانتے وہ 15 پہ کال کریں گے تو آپ کی کال میرا پیارا سینٹر میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ صدرہ اور صدف ہمارے ساتھ ہی, اور زبردست کام ہو رہا ہے جی, اور یہ کام آسانی کر دے گا پیرنٹس کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی جو اپنے والدین کو تلاش کر رہے ہیں. چلیں جی, آپ نے ملاحظہ کیا, اور اب ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو ہم بہار کی بات کیوں نہیں کرتے, اور ہمارے ملک میں تو چاروں موسم ہے, بڑے خوبصورت موسم ہے, اس حوالے سے مختلف فیسٹیول کا بھی انعقاد ہوتا ہے. تو چمن میں جشن بہارا فیسٹیول اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے اختر گلفام ہمیں مزید بتا رہے ہیں. ایڈوکیٹ ایمل خان شہید بوائز ڈگری کالج کے فٹ بال گراؤنڈ میں ایک روزہ رنگارنگ جشن بہارا سپورٹس میلہ میں مختلف سرکاری اسکولوں کے طلباء کے علاوہ قبائلی مشران اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یہ پاک فوج کی جانب سے سول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک حسن اقدام ہے. اس طرح کے فیسٹیول ہمیشہ ہونے چاہیے. اس طرح کے ہیلدی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ معاشرے میں نوجوانوں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. جشن بہارا سپورٹس میلہ میں کھلاڑیوں نے رسا کشی, گھیڑا, میوزیکل چیئر, بوری ریس اور تصویر کشی کے مقابلوں میں حصہ لیا. یہ میلہ تو بہت اچھا میلہ ہے, ہر ایک انجوائے کر سکتے ہیں اس میلے کو. میں نے میوزیکل چیئر میں حصہ لیا ہے, سب جیتے ہار گیا ہوں, قسمت نے کام نہیں کیا. بچوں نے ملی نغمے, کلچر شو اور ٹیبلو پیش کیے, جبکہ پشتو گانوں کی دنوں پر اتن نے سما باندھ دیا. رامی تقریب میں CO 11 پنجاب, لیفٹیننٹ کرنل بیزاد اور قبائلی مشران نے مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز, اعزازی شیلڈز, RP اسناد اور نقد انعامات دیے. جشن بہارا اسپورٹس میلہ کے کامیاب انعقاد پر قبائلی مشران و اہل علاقہ نے منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاک فوج ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. چلیں جی, تو یہ تقریب جاری ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کس سے ملوا رہی ہیں آج آپ؟ ایک بڑی ہی باصلاحیت لڑکی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی خاتون ڈسچارج رائڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے, اور روس میں یہ مقابلے ہوئے, عالمی مقابلے ہوئے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے. اور آلین بخاری جنہوں نے بین الاقوامی ڈسچارج مقابلے میں شاندار مہارت اور خوبصورت کرتب دکھا کر داد وصولی ہے. ہاں جی بالکل, اور وہ مقابلے میں توجہ کا مرکز بنی رہی. ڈریسج گھوڑ سواری صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک فن ہے جہاں گھوڑا اور سوار ہم آہنگی سے خوبصورت کرتب پیش کرتے ہیں جی. اور یہ کھیل انفرادی, ٹیم, فری سٹائل اور پارا ڈریسج جیسے مختلف مقابلوں پر مشتمل ہوتا ہے. چلیں جی, آپ کی آلین سے ملاقات کرواتے ہیں. Hello, assalamu alaikum Alain, hope you're doing well. Thank you very much for taking out time for our program. Alain, I want to know first off, what is dressage and what kind of sport is it? السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, all good. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. dressage is actually a game where آپ گھوڑے کے موومنٹس کرتے ہیں, آپ گھوڑے کو 100% ڈیولپ کرتے ہیں. اینڈ یہ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے باقی اسپورٹ سے, بیکاز آپ کو ایک اسپیسیفک موومنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کو ایک گھوڑے کو ایک انڈیکیشن دینی ہوتی ہے, آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. پولو میں آپ بال کے پیچھے بھاگتے ہیں, ٹین پیگنگ میں آپ کے پاس نیزا ہوتا ہے, آپ اس کے اندر آپ اس میں خود ہوتے ہو اور گھوڑا ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا سوائے گھوڑوں کی رین کے. اچھا, سو ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ہارس رائڈنگ؟ تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کر دیجیے گا. ہارس رائڈنگ سے بیسک رائڈنگ سے اس طرح ڈفرینٹ ہے. بیسک رائڈنگ کے اندر آپ واک, ٹراٹ, کینٹر, گیلپ کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی اسپیسیفک موومنٹس نہیں ہوتی ہیں.
اس کے اندر اسپیسیفک موومنٹس ہوتی ہیں, اسپیسیفک میٹرز ہوتے ہیں, آپ نے اتنا میٹر بنانا ہوتا ہے, اتنا میٹر بنانا ہوتا ہے. سو فرام نارمل رائڈنگ یہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو پریکٹس ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. تو علین, آپ نے اتنا مشکل اسپورٹ کیوں چوز کیا؟ یو could have gone for simple horse riding as well. What enticed you? ایکچولی مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے بیکاز یہ بہت ہی نفیس ہے. اٹ از ویری ڈسپلنڈ. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا, میں نے بچپن میں یہ دیکھا تھا رائل اسکول آف ویانا کے اندر, اس کے اندر وہ گھوڑوں کو کرتے ہوئے دکھاتے تھے. تو میرے بابا نے مجھے دکھایا تھا, تو میں نے کہا تھا میں نے بس یہی سیکھنا ہے, میں نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو لائک کہتے ہیں نا گھوڑا بڑا خوبصورت جانور بھی ہے, بڑا انٹیلیجنٹ اینیمل بھی اسے کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا دوستی کرنی پڑتی ہے؟ یہ کیسے آپ کی کیمسٹری کیسے بنتی ہے اس کے ساتھ؟ کیمسٹری آپ کی ویسے ہی بنتی جیسے آپ کی انسانوں سے بنتی ہے. بات کر کے آپ لوگ ان کے ساتھ وقت گزاریں, اس کے ساتھ بات کریں. بیکاز دیکھیں جانور بہت بڑا ہے ہم سے, اینڈ یہ بہت اٹ از ون آف دا اسپوکیسٹ اینیملس. یہ آپ سے ڈر جاتا ہے. سو یو ٹاک ٹو اٹ, آپ اس کے ساتھ گپے ماریں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کھانا کھلائیں, کیرٹس دیں, ایپلس دیں. سو اس طرح اس کی دوستی ہوگی. جیسے ہم انسانوں کا ٹرسٹ جیتے ہیں اسی طرح ہم گھوڑوں کا جیتتے ہیں. سوری. تو علین, یہ ڈریساج میں کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں؟ کیسے یہ ایونٹ کہاں پر منعقد ہوتا ہے؟ آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی؟ ذرا بتائیے گا اس ایونٹ کے حوالے سے بھی. 2 منٹ میں ایک چیز آپ کو کریکٹ کر دوں, میرا نام آلین ہے. سوری, آلین. یس آلین, پلیز. جی اب آپ پلیز کوشچن پھر سے پوچھ لیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ایونٹ کہاں پر اس کا انعقاد ہوتا ہے, آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی؟ انعقاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایونٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ ڈریساج کا جو مقابلہ ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہوتا ہے یا ورلڈ وائڈ آپ جاتی ہیں اس مقابلے میں کھیلنے کے لیے؟ You recently participated in that event, na? So how do you like? یہ میں نے رشیا. How did you qualify for that? Is it right? Yeah. I did it in Russia. Actually یہ یورپین تھنگ ہے. It used to be used in wars. This was like dressage horses کو tank horses کہتے تھے ہم لوگ. Okay. سو اس چیز کو انہوں نے 8 میں کر دیا. یہ یورپین سائڈ کے اوپر ہوتا ہے, ایشیا میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے, پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ ہاؤ آئی پارٹیسپیٹیڈ ان از کہ آئی واز پریکٹسنگ اٹ ان رشیا ود مائی میم جولیا سیمنووا. اور انہوں نے میرے اندر ایک وہ اسپارک دیکھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کمپٹیشن میں کمپیٹ کر رہی ہو. تو بس وہ ٹریننگ کے اندر سے انہوں نے مجھے کمپٹیشن میں گھسا دیا. نائس. علین, یہ بھی بتائیے گا کہ which breed of horses are considered the best in Pakistan for this event? In Pakistan تو اس کے اندر تو جنرلی گلوبلی بتائیں کون سی بیسٹ بریڈز ہیں جو اس مقابلے میں حصہ لے سکتی ہیں؟ وارم بلڈڈز. لپرزینرز بہت زیادہ کرتے ہیں یوز بیکاز وہ رائل اسکول آف ویانا میں بھی ہوتے ہیں. And do you so actually yeah. And do you rehearse before any event? What kind of training you go through? ہاں جی, of course we rehearse for hours and hours. گھنٹوں کی ہماری محنت ہے. ہماری پریپریشن کے اندر ہی ہماری آدھی زندگی لگ جاتی ہے. How expensive is it to have a horse and taking care of it? How expensive is it? It is very expensive. ہر کسی کا شوق نہیں ہے یہ ہوتا. یہ وہ کہتے ہیں نا نوابوں کا کھیل ہے. یہ ایکچولی میں نوابوں کا کھیل ہے اگر ایکسپینسز پہ جائیں ہم تو. نوابوں کا کھیل ہے. ویری نائس. چلیں جی, بہت شکریہ آلین فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام اینڈ وش یو دا بیسٹ لک فار یور فیوچر انڈیورز. آئی ہوپ یو میک آور کنٹری پراؤڈ. ڈریسیج, یس. اور مے بی ڈریساج. مجھے پوچھنا تھا ویسے ڈریساج اور ڈریسیج از اٹ اے فرینچ ورڈ اور واٹ؟ I feel like Emily in Paris. ہاں, because وہ بڑی کہتے ہیں نا اس سے رائل آپ کو ایک وائبز آ رہی ہوتی ہیں. And then this is something کہ جو پاکستان مطلب لوکل نہیں ہے, it's something international. پاکستان میں میرے خیال سے اس طرح کی مقابلے. گھوڑا جو ہے نا وہ بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک آنیسٹ جانور بھی ہوتا ہے, بڑا لوئل بھی ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا خیال کرنا بڑا ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا انسانوں ذہین جانور بہت ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں. اور ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ منفرد سٹوریز, منفرد لوگوں کی اچیومنٹس آپ تک لے کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کے کانسیکوینسز میں اب کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور پنجاب حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا ہے. تمام پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. وزیر قانون صہیب احمد کی زیر صدارت ایک اہم بیٹھک میں مسلم لیگ کاف، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور استحکام پاکستان پارٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. اب اجلاس میں دہشت گردی سے متعلق قوانین کی اصلاحات، کرمنل جسٹس سسٹم کی خامیوں کو دور کرنے اور نئی چیک پوسٹ قائم کرنے، سیف سٹی کیمروں کے دائرہ کار کو بڑھانے کے فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس پر ان سے بات کر لیتے ہیں. فیصلے کیے گئے ہیں، مزید کیا فیصلے اس پر بات کر لیتے ہیں. صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ صہیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کیا چیزیں رکاوٹ تھیں اور اب جو اسٹیپ لیے جا رہے ہیں ان سے کیا چینجز آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تھینک یو سو مچ صدف اینڈ سائم for taking me to the show جی. نیشنل ایکشن پلان آپ کو پتہ جی آلریڈی بیک ان 2002 سے پھر یہ سٹارٹ ہوا تو ٹل ٹوڈے جی اکراس بورڈ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے آرمی پرسنل تھے اور جنہوں نے لازوال قربانیاں دی ہماری اور آپ کی سکون کی نیند کے لیے، تو اس کے بعد جب رائٹ ناؤ اکراس کنٹری جو آج کل کے معاملات اور سیکورٹی کی جتنی بھی چیزیں چل رہی تھی اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان 2 کے اوپر ایک نئی کمیٹیز بنائی گئی جس کو اوور آل پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور باقی صوبے کے جو پروونشل منسٹرز ہیں وہ. ایک ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی جو لوکل پروونشل لا منسٹرز ہیں وہ اپنی اپنی کمیٹیز قائم کر نیشنل ایکشن پلان 2 کے اندر جتنی بھی ہماری لیگل ریفارمز ہونے والے جو لوپ ہولز رہ گئے تھے ان لوپ ہولز کو کور کرنے کے لیے لیگل ریویو کمیٹیز بنائی جائیں، جس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں ایک ہارڈن دی اسٹیٹ بھی کمیٹی بنائی گئی. تو جب یہ میٹنگ ہوئی تو آئی وینٹ ٹو مائی آنریبل سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ، تو ان کو اس بارے میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے انوائرمنٹ بالکل بھی کسی قسم کا بھی وی ڈونٹ ہیو دس انوائرمنٹ ٹو ورک لائک دس، لیکن آپ کے اوپر یہ فرض ہے، دس از یور ڈیوٹی کہ آپ لائزون میں لو سارے ناٹ دا گورنمنٹ ایون دو جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پنجاب کی، جس میں میں شکریہ ادا کروں گا پی ٹی آئی کا، آئی پی پی کا، پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کاف کا، جو سب اکٹھے ایک پیج پہ ہوئے اور ہم نے ایک اکٹھے ہو کے اکراس دا بورڈ پورے پنجاب میں میسج دیا جو ہمارا محترم شریف صاحبہ کا ایک سلوگن ہے. دا سلوگن از پروموشن آف پیس، پروٹیکشن آف سٹیزنز اینڈ ایلیمینیٹ ٹیررزم. اور اس کے اوپر ہم ایک کمیٹی ریویو ہماری ایک میٹنگ ہوگی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ کو انشور کیا کہ جتنے بھی لوپ ہولز ہیں جو بھی گورنمنٹ اپنی امینڈمنٹس لانا لاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آل دا پارٹیز ول اسٹینڈ اسٹل اینڈ انشاءاللہ وی ول ورک اکراس بورڈ تاکہ ایک پازیٹیو میسج پنجاب میں جایا جائے. الحمدللہ آپ کے شو کے توسط سے پنجاب از دا لیڈنگ ون اینڈ پنجاب ہیز ٹیکن دا لیڈ. پاکستان میں پنجاب از دا اونلی پروونس جس میں ساری پارٹیز اکٹھی لا امینڈمنٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو صہیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کن علاقوں میں سیف سٹی کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا اور نئی چیک پوسٹ قائم کی جائیں گی؟ یہ آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اسی میں بھی میں کہوں گا کہ میری چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈسٹرکٹ یا 10 ڈسٹرکٹ یا 12 ڈسٹرکٹ یا 20 ڈسٹرکٹ یا 26 ڈسٹرکٹ نہیں ہے. دس از آل اکراس پنجاب. جب آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ پراپر میکینزم کے تھرو سیف سٹیز کے کیمراز لگیں گے، ناٹ اونلی جو گاڑیوں کے نمبر پلیٹ بلکہ ایز ویل ایز وی ادر اسٹیپ اہیڈ کہ جو ان کی فیس ریکگنیشن بھی ہوگی، ان کے ساری ڈیٹیلز بھی ہوں گی، اس کیمرے کے اندر آ جائیں گے. سو دس از ناٹ اباؤٹ 1 ڈسٹرکٹ 2 ڈسٹرکٹ 5 ڈسٹرکٹ، دس از آل اکراس پنجاب. اور الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ 14 ڈسٹرکٹس اینڈ ٹل دسمبر 2025 the whole districts across Punjab یہ کام مکمل بھی ہو جائے گا. اور کافی ڈسٹرکٹس میں apart from all the work is being completed, the other districts کے جو ہیں ہمارے کہیں 80%، کہیں 90%، کہیں الحمدللہ 95% پہ کام مکمل ہو چکا ہے سیف سٹی. So this is not about Lahore, not about Mian Wali, not about DG Khan, this is for the whole province of Punjab. That's good. بہت زبردست ہے. تھینک یو سو مچ. وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ تھے اور یہ کسی ڈسٹرکٹ کے نہیں ہے، کسی شہر کے لیے نہیں ہے.
पूरे सूबे के लिए ये पॉलिसी लेकर आए हैं। और आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आज दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जा रहा है। यू आर राइट, आज वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड आर्ट डे को 15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। आर्ट सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, आर्ट सिर्फ महज कुछ ड्रॉ करने का नाम नहीं है, एक स्केच का नाम नहीं है। आर्ट एक वो ज़बान है जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती और आर्ट की बहुत सी फॉर्म्स हैं, बहुत सी अक़साम है। यस, तो आर्ट जो वर्ल्ड आर्ट डे आज मनाया जा रहा है ये मशहूर इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची से कि यौम पैदाइश से मुंसलिक है और इस दिन का मकसद फ़न के तमाम शोबों मुसव्वरी, मुजस्मा साजी, ख़ताती, मौसीकी, रक़्स, अदब और फ़न तामीर को खिराज तहसीन पेश करना और दुनिया भर में फ़नकारों की काविशों को सराहना है। और मोनालिसा की पेंटिंग मशहूर मारूफ जो कि डा विंची की शाहकार है, वो आज तक लोग उसमें बहुत सारी टेक्निक्स तलाश करते हैं जो ज़माने में उन्होंने अपनाई थी। चलें जी बात कर लेते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स मौजूद हैं मोहम्मद तनवीर। थैंक यू सो मच तनवीर हमें ज्वाइन करने के लिए। जब हम आर्ट की बात करते हैं, फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं, तो ये किसी भी कौम का जो एक तहज़ीब है, उनका कल्चर है, उनकी लेगेसी है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पाकिस्तान में इसकी बात करें तो कितना आप कुछ देखते हैं फ़न में और फ़नून लतीफ़ा में होते हुए? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले ARY का शुक्रिया कि वो जितने भी इतने इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करने में हमेशा लीड लेता है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल आर्ट्स डे है उसका थीम है DNA, डू नो टू एल्गोरिथम। इट इज़ कॉल्ड टू सेलिब्रेट द irreplaceable essence of human creativity, कि जो इंसानी जो तख्लीक है वो ARI जनरेटेड जो क्रिएटिविटी है उसका नेबल बदल नहीं हो सकती। तो वो जो जेन्युइन आर्ट्स है, जेन्युइन आर्टिस्ट्स हैं, उनकी जो तख्लीक हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है। इस ये आप ऐसे टाइम पे बता रहे हैं जब आजकल गिबली ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है AI का। जी डेफिनेटली, लेकिन ये जो है इंसानी जो तख्लीक है उसका शाहकार जो इंटरनेशनली तो है ही, हमारे इसमें जो है हमारे लीडिंग आर्टिस्ट जो इस मुल्क के नुमाया नाम रहे हैं, अफंदी साहब, M हुसैन साहब, सादिक़ैन, अब्दुर्रहमान चुगताई साहब, शाकर अली साहब, इस्माइल गुलजी साहब, ये बहुत बड़े नाम हैं। ये इस दिन की मुनासबत से इनकी खिदमात का इतराफ़ करना, इनको एक्नॉलेज करना और इनको ड्यू जो है रिस्पेक्ट और प्लेस देना, ये भी इस दिन की मुनासबत से एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये हमारा जो है ना वो फर्ज। तो तनवीर साहब ये बताइएगा कि पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट अब आर्ट के दीगर शोबों के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? जी हमारे जितने रीजनल आर्ट काउंसिल हैं, पिंडी है, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, उसमें जो है ये आर्ट इस दिन की मुनासबत से भी एग्जिबिशंस हो रही हैं। वो जो रीजनल आर्टिस्ट हैं उनके काम को उधर एग्जिबिट किया जा रहा है और लोगों को पहले बताया गया है, वो उधर लोग आकर उनका काम देखते हैं, देखेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। और ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी लोगों को पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है हमारे आर्टिस्ट में और उनका काम किस तरह से जो है ना वो दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। तो इसमें बस बल्कि आपको बताऊं कि फैसलाबाद जैसे शहर में शफीकुर रहमान और हाफिज़ अंजम जैसे जो लोग हैं उन्होंने इंटरनेशनली काम किया है और मक्का मुकर्रमा में, मदीना मनव्वरा में उन्होंने अपने जो है काम जो है वो वहाँ पेश किया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। और क्या बात है, कितना कुछ काम हो रहा है। कुछ अपडेट्स आ रही है हमारे साथ, वो शेयर कर देते हैं। मस्तोम से खबर है हमारे पास। जी, दश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद हो गए हैं, 2 जख्मी हैं। पुलिस सराय से ये खबर आ रही है। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल्ड बारूदी मवाद से हुआ है। अभी तक ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो आ रही हैं। दश्त रोड पर गाड़ी के करीब ये धमाका है जिसमें 3 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए हैं और पुलिस की जानिब से मजीद डिटेल ये बताई जा रही है कि ज़ाहिर है अभी तो इनिशियली तौर पर ये बताया गया है कि धमाका जी ये बारूदी मवाद के फटने से हुआ है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स भी आती रहेंगी। चलें जी, अब वो वक्त आ गया है हर दिन की तरह जब हम आपसे मांगेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।